بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس کو سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کو خالص کرنا۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ساری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو خالص کرنا چاہیے عبادت کے لیے۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اسی لیے سورہ اخلاص ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو نماز میں بکثرت پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اس سورت کو بکثرت پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول احبھا، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، حبک ایہا ادخل الجنہ، تیری محبت تجھے جنت میں جو ہے داخل کر دے گی۔ ہے یہ مختصر صورت لیکن بڑی عجیب اور جامع اور عظیم برکتوں والی یہ صورت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آؤ بھائی جمع ہو جاؤ، میں تم کو 1/3 قرآن پاک سناتا ہوں۔ جو جمع ہو سکتے تھے صحابہ جو ہے جمع ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ نے فرمایا کہ اس سورت کا پڑھنا 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ چنانچہ اگر اس کو 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو پورے قرآن کریم کا ثواب جو ہے ملتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر ایصال ثواب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تاکہ پورے قرآن پاک کا ثواب جو ہے ملے۔ ایسے تو ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، شریعت میں کوئی چیز متعین نہیں ہے ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ چنانچہ کسی نے کہہ دیا سبحان اللہ، کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر، اور یہ پڑھ کر جو ہے ایصال ثواب کرے تو یہ بھی جو ہے جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنی بات جو ہے ثابت ہے کہ جب بھی کسی قبر کے سامنے جائے، قبرستان میں جائے، تو اس کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ثابت۔ لیکن کوئی معین ذکر نہیں ہے، کوئی معین صورت نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر ہی ایصال ثواب کیا جائے۔ لیکن مشہور یہی ہے، اور علماء نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے، تاکہ پورے قرآن پاک کا ثواب جو ہے اس کو مل جائے۔ حضرت ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو ہے وہ آیا کرتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں جو ہے وہ آتے تھے۔ آئے مسجد نبوی کے اندر جو ہے آپ کے سامنے آ کر 2 زانو بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل ان کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے جواب میں فرمایا، یا رسول اللہ، زمین میں لوگ ان کو جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے آسمان میں فرشتے ان کو جانتے ہیں۔
تو آپ نے وجہ پوچھی تو 3 وجہ بیان فرمائی، اس میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی لکثرت قراءتہ قل هو اللہ احد، یہ کثرت کے ساتھ جو ہے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں، اس کی برکت سے جو ہے آسمان میں فرشتے بھی جو ہے انہیں پہچانتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام سورہ اخلاص پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اور بھی جو ہے کئی فضائل اس صورت کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، ہم پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ چنانچہ جب آپ کو نبی بنایا گیا اور نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا اور آپ نے ابھی دعوت کا کام شروع ہی کیا تھا، ابتدائی زمانے کے اندر جب آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور آپ نے توحید کی لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں سے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو بعض جاہل مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ یہ ان کا سوال دیکھیں، کس چیز کا وہ بنا ہوا ہے؟ آیا سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا پیتل یا لوہے سے؟ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ چونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر لوگ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ بھی سمجھے کہ جس طرح ہمارے معبودین پتھر کے ہے، اسی طرح جس اللہ کی طرف یہ بلا رہے ہیں وہ بھی جو ہے کسی چیز کا بنا ہوا ہوگا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، ہمیں بتائیے۔ یہ سوال کرنے والے مشرکین مکہ تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے یہود مدینہ تھے، مدینہ منورہ کے یہود تھے۔ اسی لیے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے۔ چنانچہ جمہور کا قول یہ ہے، اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ بھی تھا کہ ذرا آپ اللہ رب العزت کا نسب نامہ جو ہے ہمیں بتا دیں، چونکہ نسب کے ذریعے جو ہے تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ بھئی ہم کسی کا تعارف کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی تم کس کے لڑکے، تمہارے دادا کا کیا نام؟ تو انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیہودہ سوال کے جواب میں اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس میں جو ہے جواب دیا، اور اس سورت کو نازل فرما کر اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دو۔ لفظ قل میں جو ہے آپ کی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے، یعنی میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے دعوت کے لیے اور اپنی توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ جب بھی امت میں بگاڑ آیا ہے، اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم کرم کرتے ہوئے اللہ نے نبی بھیجا۔ 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بھیجا امت کی رہبری کے لیے۔ اور جب بھی بگاڑ امت میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے کسی مرد مجاہد کو جو ہے کھڑا کر دیا، اور اس نے ایسی محنت کی کہ دوبارہ امت جو ہے راہ راست پر آ جائے، اس قدر اس نے محنت کی۔ ہمارا بعض لوگوں کا یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے تبلیغی جماعت کے نام سے بدظن ہوتے ہیں۔ سن لو ذرا بھائی یہ بات غور سے کہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جس کام کو لے کر اللہ رب العزت نے اپنے معصوم اور برگزیدہ بندوں کو بھیجا تھا۔ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے۔ چنانچہ امت میں جب بہت برا حال ہوا، جیسے ہم سنتے ہیں بارہا کہ اللہ رب العزت نے اس کام کی ابتدا ہمارے یہاں
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کروائی۔ دنیا میں بہت ساری تحریکیں آئی لیکن چند سال چلی اور ختم ہو گئی۔ دعوت و تبلیغ کی تحریک وہ تحریک ہے کہ انشاءاللہ جو قیامت تک چلے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ علامہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تحریک دعوت و تبلیغ کی تحریک جو ہے یہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، تو آپ بتائیے کہ گشت سے پہلے جو ہے دعا کا ثبوت کہاں ہے، قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں؟ تو علامہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا، ہاں بھائی اس کا بھی ثبوت جو ہے قرآن پاک سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تو ان موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے جو ہے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معلوم ہوا کہ گشت سے پہلے جو ہے دعا کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، 3 دن چلے سب کا ثبوت جو ہے حدیث پاک سے ہے، قرآن کریم سے ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ابتدائی زمانے کے اندر چند طلبہ پڑھتے تھے۔ حضرت بڑی جائیداد والے تھے، بڑے مالدار تھے۔ جب کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، کھلانے کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہی، تو حضرت نے فرمایا ان طلبہ سے کہ بھائی تم اب جو ہے میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں دہلی کے مدارس میں بہت سارے مدرسے ہیں، ان میں جس مدرسے میں بھی تم جانا چاہو میں تمہارے لیے سفارش نامہ لکھ لوں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر پڑھو۔ تو طلبہ جو ہے ان کے پاس پڑھنے والے جو لڑکے تھے، انہوں نے کہا حضرت پھر آپ یہاں اکیلے کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ درخت ہے گلر کا، گلر سمجھے بھی؟ اس کو کوئی بجھا دے، واللہ کہتے ہیں۔ تو گلر کا جو ہے درخت تھا کہ میں اس درخت کے گلر کو کھاؤں گا اور یہ حوض ہے تو اس کا پانی پیوں گا اور زندگی کے جتنے دن باقی ہے گزار کر چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا جواب دے رہے پڑھنے والے بچے کہ حضرت جب آپ گلر پر گزارا کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی اس پر گزارا کر سکتے ہیں۔ جب کھانے کے زمانے میں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا تو فاقے کے زمانے میں ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پوری جائیداد اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ فقر و فاقہ اس قدر آیا، مرکز کے اندر جو ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، جماعت آ رہی ہے۔ جب کھانے کے لیے جماعت بیٹھی، تھوڑا کھانا بچ گیا تو حضرت نے جو ہے پلیٹ کو صاف کیا اور وہ بچا ہوا کھانا بیچ میں کر دیا۔ اور حضرت کا مکان جو ہے مسجد سے متصل تھا، بیچ میں پردہ تھا، تو آپ نے کہا آپ نے جو آواز لگائی اپنی بیوی کو اور کہا کہ لو بھائی یہ کھانا بچا ہوا ہے، تم اور یوسف دونوں کھا لو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، تم اور یوسف جو ہے دونوں کھا لو۔ ابھی جو ہے کھانے کی تیاری کر رہے تھے، ہاتھ دھوئے، دسترخوان بچھایا، ابھی نوالا جو ہے اٹھایا نہیں تھا اور آواز آئی کہ بھئی وہ کھانا، اتنے میں ایک جماعت آئی تو حضرت نے آواز دی کہ بھئی وہ کھانا جو ہم نے دیا تھا اس کو واپس کر دو۔ چنانچہ حضرت کی بیوی اہلیہ نے جو ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، یہ کھانا جو ہے ان کو روک دیا کہ مت کھاؤ اس کو، اور وہ پلیٹ جو ہے واپس کر دی۔ رونے لگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بچے آخر بچے ہوتے، رونے لگے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت اپنے مکان میں ایک کمرے میں گئے، کمرے میں اندر جا کر جو ہے کواڑ بند کر دیا۔ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے تک نہ معلوم جو ہے کیا کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حضرت باہر نکلے، فرمایا اپنی بیوی اور اپنے بچے اور کچھ ساتھی تھے ان کے سامنے، فرمایا حضرت نے کہ آج کے بعد جو ہے اس 4 دیواری میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، میں نے اللہ کو منوا لیا ہے۔
جب فقر و فاقہ کی حالت سنی تو دہلی کے جو ہے کئی لوگ رئیس لوگ آئے اور آ کر جو ہے کہنے لگے، اپنے مکان کے کاغذات تھے، اپنی زمینوں کے کاغذات تھے، آ کر جو ہے حضرت کے سامنے پیش کر دیے کہ حضرت لو اس کو، اور اس کو جس طرح آپ بیچ کر خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ پوری جائیداد جو ہے، اپنی پوری جائیداد کے کاغذات لے کر آئے۔ کیا استغنائیت تھی، اس قدر فقر و فاقہ چل رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے حضرت نے ان سے فرمایا کہ لو بھائی پکڑو یہ کاغذات، ہمیں ان کاغذات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ اس مرکز کو اللہ سونے اور چاندی کا بنا دے تو اللہ بنا دے گا۔ تم نے میرے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرا اللہ جو ہے قادر مطلق ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ان کے سوالات پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر جو ہے پہلا حکم یہ دیا کہ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ احد عربی زبان میں ایک کے معنی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک واحد اور ایک احد۔ یہاں پر احد کا لفظ بیان فرمایا، واحد کا لفظ بیان نہیں فرمایا۔ اردو میں ترجمہ جو ہے دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان جو ہے بڑی وسیع زبان ہے، اس میں کوئی مرادف لفظ نہیں آتے، یعنی ہم معنی لفظ نہیں ہوتے، اور جہاں کہیں پر جو ہے ہم معنی لفظ دکھائی دے تو ان میں ضرور جو ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ واحد اور احد میں فرق ہے۔ یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ واحد، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اردو ترجمے کے اندر دونوں کا معنی ایک ہے، ایک، لیکن فرق یہ ہے کہ واحد جو ہوتا ہے وہ اثنان اور ثلاثہ کے مقابل میں ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہوتا ہے وہ دو اور تین چار پانچ کے مقابل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، یعنی ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے۔ یعنی واحد کے لفظ میں نفی ہوتی ہے دو کی اور تین کی، اور احد یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے یہ کرسی ہے، اس کرسی کو جو ہے واحد، تو یہ کرسی ایک ہی ہے تو اس کو واحد تو کہہ سکتے ہیں لیکن احد نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی کہ واحد اس لیے کہہ سکتے، احد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجزاء سے مل کر جو ہے بنی ہے، اس کے پائے ہے، اس کے یہ بازو والا حصہ ہے، پیچھے والا حصہ ہے، یہ گتا ہے، تو اس کو یہ کئی اجزاء سے مل کر جو ہے یہ کرسی بنی ہے تو ایک، لیکن کئی اجزاء سے مل کر بنی ہے، تو اس کو واحد تو کہہ سکتے ہیں، احد نہیں کہہ سکتے۔ اس میں ان لوگوں کے سوال کا جواب دیا گیا ہے قل اللہ احد، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے، تو سنو وہ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، چونکہ کسی بھی چیز سے بنے تو اس کے لیے اجزاء ہونا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے احد ہے، یعنی وہ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے۔ تو گویا اس میں جواب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ رب العزت جو ہے لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے۔ ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ اللہ کا تو کوئی جز ہی نہیں ہے۔ اگر سونے کا اللہ تعالیٰ ہوتا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے اجزاء ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا احد ہے، اللہ احد، یعنی اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی چیز کا بنا ہوا نہیں۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہو گیا کہ جن کا سوال یہ تھا کہ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کے اجزاء کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اجزاء نہیں ہے کہ وہ ذات صمد ہے، صمد ہے۔ یہ بھی جو ہے ایسا لفظ ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن مفسرین اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں کرتے ہیں بے نیاز کے۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بے نیاز ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو ذات
کسی کی محتاج نہ ہو، ساری کائنات اور مخلوقات اس کی محتاج ہو، ایسی ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عبد الصمد تو ہو سکتا ہے لیکن صمد کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ عبد الصمد کو صمد کہہ کر پکارنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہنے والا بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور سننے والے بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر ایسی صفت جو صفت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کو استعمال کرنا غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ جیسے رزاق اللہ کی ذات ہے، عبد الرزاق کو رزاق کہہ کر پکار نہیں سکتے۔ خالق اللہ کی ذات ہے، عبد الخالق کو خالق کہہ کر پکار نہیں سکتے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ساری انسانیت، کائنات، مخلوقات اللہ کی محتاج ہے اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی جو ہے جواب ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سونے کا بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ رب العزت سونے کا محتاج ہے، اور فرمایا اللہ الصمد کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ تو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا نسب نامہ کیا ہے، تو اس کا جواب آگے دیا، لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی باپ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ تو کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نہ تو اولاد ہے اور نہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا کوئی باپ ہے، یعنی اس کا نسب ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں بھی جو ہے ان لوگوں کو جواب دیا گیا چونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، پر اللہ رب العزت کی ذات جز سے بری۔ احد کے لفظ میں جو ہے یہ بات معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العزت کا جو ہے کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے مشابہ جو ہے کوئی نہیں۔ لہذا لوگوں، تمہاری یہ سوال جو ہے بیہودہ سوال ہے کہ اللہ رب العزت کس چیز سے بنا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کا نسب نامہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت کسی چیز سے بنا ہوا نہیں اور اللہ رب العزت کا کوئی نسب نہیں۔ اس میں جو ہے ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے کی جائے۔ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسانوں کی مشکلات کو دور کرنے والی ہے اور انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ لہذا بعض لوگ جو ہے جہالت کی وجہ سے بعض لوگوں کو، بعض بزرگوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس میں شرک کی آمیزش ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ہے اعلان ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جو ہے ہمسر نہیں، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ لہذا اگر غیر اللہ سے اس طریقے پر اپنی حاجتیں اور مرادیں اگر مانگی جائے تو گویا یہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنا نہیں ہوا۔ اس لیے جو بھی نیک کام کیا جائے اور جو بھی عبادت کی جائے وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔